یہ جو الگ ہوئے ہیں دونوں جج صاحبان، یہ آپ درست سمجھ رہے ہیں؟ آئین کیا کہتا ہے؟ یہ ماریہ، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے موقف کی دو بڑی اہم باتیں ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ ایک ان کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمان کے منظور کردہ کسی بھی قانون کو اسٹے آرڈر جاری نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اور یہ جو اسٹے آرڈر جاری کیا گیا ہے چیف جسٹس کے بینچ کے اختیارات کے حوالے سے بل پر، وہ غلط ہے۔ نمبر ایک ان کا کہنا یہ ہے، اور پھر اس کی روشنی میں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ ابھی قانون جو ہے وہ اس وقت تک ملکی قانون ہے ان کے مطابق، تو اس لیے جو بھی بینچ بننے چاہیے اس کی تشکیل میں مجھے اور جسٹس سردار طارق مسعود جو ان کے بعد کے جج ہیں اور چیف جسٹس، 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس کی روشنی میں بینچ بننا چاہیے، تو قانون کے مطابق بینچ ہوگا۔ وہ یہ اس بینچ کو وہ کہتے ہیں میں ان بینچوں کی تشکیل کو نہیں مانتا جب تک قانون کے مطابق آپ بینچوں کی تشکیل نہ کریں، یا پھر جو ان کیسوں کے حوالے سے آپ نے قانون جو بینچز بنا رکھے ہیں جو ان کیسوں کی سماعت کر رہے ہیں، ان کیسوں کا یا تو فیصلہ کر دیں تاکہ اس کا فیصلہ ہونے کے بعد ہو۔ تو میں یہ بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو موقف ہے وہ بنیادی طور پر درست ہے۔ یقیناً وکلاء نے ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ بہت اہمیت کا حامل مقدمہ ہے تو آپ اس پر آ جائیں، لیکن اصل میں جج کسی کیس کا جب فیصلہ کرتا ہے تو سب سے بڑی اہمیت کی حامل چیز اس کا کانشیس ہے اور اس کا جو حلف ہے۔ تو اس لیے میرا خیال نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی غلط کہا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی ایک رائے ہے اور جج کو اپنی رائے کے مطابق ہی بہرحال قانون کے مطابق، اور دیکھیے ایک ماریہ اہمیت کی حامل چیز ہے جو بھی بات کر رہے تھے انور رضا صاحب، وہ یہ ہے کہ بہرحال سب سے زیادہ اہمیت کی حامل رول آف لا ہے۔ یعنی جمہوری ممالک میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے رول آف لا۔ اب پاکستان میں یہ نہیں دیکھنا کہ ملکی سلامتی کی جو ضمانت چیز دیتی ہے وہ رول آف لا دیتا ہے۔ جس ملک میں رول آف لا ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، وہ ملک جو ہے وہ سلامتی کا اس کی ضمانت بھی ہوتی ہے۔ اب رول آف لا یہ ہے کہ سویلین کا ٹرائل کیا سویلین عدالتوں میں ہونا ہے یا فوجی عدالتوں میں؟ تو سپریم کورٹ نے جس نقطے کو ڈٹرمن کرنا ہے وہ یہ نہیں ڈٹرمن کرنا کہ ملک کی سلامتی کیونکہ ایک کا تاثر یہ بن جائے کسی بھی مقدمے میں، چاہے جتنا مرضی سنگین واقعہ کیوں نہ ہو۔ پاکستان میں سویلین سیٹ اپ موجود ہے، سویلین عدالتیں موجود ہیں، دہشت گردی کے کیسوں میں دے سکتی ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ کے سامنے جو بنیادی سوال ہے وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی حکمرانی کا سوال ہے، اور آئین رہے گا، قانون رہے گا تو ملک کی بھی سلامتی بھی رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن۔ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ یہ تو پھر جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل آتا نہیں ہے تب تک کیا تمام بینچز آپ کو متنازع نظر آ رہے ہیں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ماریہ صاحبہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسے جج جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، ان کی طرف سے اگر یہ بات آ رہی ہے تو آپ اس کو آسانی سے جو ہے وہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، رد نہیں کر سکتے، آپ اس کو سوچنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام کیا آئین کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر اگر آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے تو ہمیں اس کو بھی غور کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی، کیا وجہ ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب فورینزک رپورٹس کو یکسر مسترد کرتے ہوئے دیکھے بغیر، کنسیڈر کیے بغیر لوگوں کو جو ہے ضمانتیں دے دی گئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیس کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر باقی جگہوں کے اوپر جہاں جہاں دیکھیں جو واقعات ہوئے تھے، کیا بہتر نہیں تھا کہ اس ٹائم پہ ایک مکمل بینچ بنتا اور تمام واقعات کی 9 مئی کے جو ایک بیرونی سازش کی ایما کے اوپر کیا گیا تھا، کیا اس کی تحقیقات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ منٹ ہم نے دیکھا سو موٹو تو لیے جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ تھی کہ ملک میں اتنا بڑا واردات ہو گئی اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا؟ اب دیکھیں یہاں جج صاحبان کو باقاعدہ آپ میرے چھوٹے بھائی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کیسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں؟ آپ فلور آف دی جو کورٹ ہے اس پہ یہ باتیں نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی مجھے معلوم ہے، میرے ایک جاننے والے ہیں جنہوں نے صرف ابھی 2.5 سال ہو گئے ہیں ان کے ابھی جو ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اگر یہاں یہ ہو رہا ہے کہ آپ رات ملاقات کرتے ہیں، آپ تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ دیکھا چلا جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں۔ اس کی بنیاد کی وجہ سے
پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ فوجی عدالت کیوں بنے گی. فوجی عدالتیں کوئی شوق نہیں ہوتا بنانا, فوجی عدالتیں مجبوری ہوتی ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جوڈیشری کا اس ٹائم پہ کیا نمبر ہے دنیا کے اندر. 140واں نمبر تو پہلے تھا, اب جو نیا اس میں فگرز آ رہے ہیں جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ آپ کو 148ویں پہ لے کے جا رہے ہیں. تو پھر یہ بھی وجوہات ہیں جو سامنے رکھنی پڑیں گی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ میمو گیٹ سکینڈل ہوا, میمو گیٹ سکینڈل کا کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے. اس کے بعد وہ حسین حقانی صاحب کو